اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 31، 32 and 33۔ آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ آیت نمبر 31 کی ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد اور اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ آیت نمبر 32، اور پہاڑوں کو جمایا۔ آیت نمبر 33، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ ان آیات کی تفسیر، اللہ پاک نے آسمان کو پیدا فرمایا اور اس سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، لیکن زمین کا پھیلانا آسمان کو پیدا کیے جانے کے بعد ہے۔ تو اگرچہ زمین کی پیدائش آسمان کو پیدا کیے جانے سے پہلے ہوئی، لیکن زمین کو پھیلایا جانا آسمان کے پیدا کیے جانے کے بعد ہوا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اس میں سے یعنی زمین میں سے چشمے جاری فرما کر اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا جسے جاندار کھاتے ہیں، اور پہاڑوں کو روئے زمین پر جمایا تاکہ زمین کو سکون حاصل ہو اور اس کی جنبش ختم ہو جائے۔ اور جو کچھ زمین سے نکالا ہے وہ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا فضل بن دکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین میں سے کسی کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بہترین انداز میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے، حتیٰ کہ دیکھنے والا کہتا کہ واقعی خوف خدا رکھنے والے یہی۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کسی پرانے مشکیزے کی طرح مرجھائے ہوئے معلوم ہوتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات نماز میں پارہ 27 سورۃ القمر کی آیت نمبر 46 بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑی ہے اور سخت کڑی۔ یہ آیت کریمہ پڑھی اور پوری رات اسے دہراتے رہے، اور دوسری رات نماز میں قراءت کرتے ہوئے جب پارہ 27 سورۃ الطور کی آیت نمبر 27 فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، پر پہنچے تو بار بار یہی آیت مبارکہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ مؤذن نے فجر کی اذان کہہ دی۔ حضرت سیدنا یزید بن لیث رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی فرض نماز میں امام اعظم علیہ رحمہ نے قیامت کی ہولناکیوں کے بیان پر مشتمل سورۃ الزلزال پڑھی، اور حضرت سیدنا امام اعظم ایک مرتبہ عشاء کی فرض نماز میں امام نے سورۃ الزلزال پڑھی، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھی جماعت میں شامل تھے۔ تو نماز سے فراغت کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فکر مند بیٹھے ہیں اور لمبی لمبی سرد آہیں بھر رہے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ گیا تاکہ آپ کی توجہ نہ بٹے، اور قندیل کہ جس میں تھوڑا سا تیل تھا وہیں چھوڑ دی۔ پھر جب میں طلوع فجر کے بعد آیا تو قندیل اسی طرح روشن تھی، اور امام صاحب اپنی داڑھی مبارک پکڑے کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہیں
کہ اے وہ ذات جو ذرہ بھر خیر کی جزائے خیر اور ذرہ بھر شر یعنی برائی کی سزا دے گی، نعمان کو اپنے فضل سے آگ سے اس طرح بچا لے کہ آگ کے قریب بھی نہ جائے، اور اس یعنی ابو حنیفہ کو اپنی وسیع رحمت میں داخل فرما لے۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کیا قندیل لینا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی میں تو صبح کی اذان بھی دے چکا۔ فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا اسے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ نماز قائم ہو گئی، اور آپ نے رات کے کیے ہوئے وضو سے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ پیارے اسلامی بھائیو، سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خوف خدا کی کیا بات ہے! قیامت کی خوفناک کیفیت پر مشتمل سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها سن کر قیامت کا ایسا خوف طاری ہوا کہ ساری رات فکر آخرت میں گزار دی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی خوف و خشیت نصیب فرمائے۔ ایک مدنی پھول جو روزانہ صبح و شام یا دن میں ایک بار 3 دفعہ یہ کہے اللہم ادخلنی الجنہ، اور 3 دفعہ یہ کہہ لے اللہم اجرنی من النار، تو خود جنت اس کے لیے داخلے کی دعا کرے گی اور خود دوزخ اپنے سے پناہ کی بارگاہ الہی میں عرض کرے گی۔ تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، مختصر ہے، اللہم ادخلنی الجنۃ اللہم اجرنی من النار۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرحہ کا صدقہ کر غم کو فرحہ دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعدزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صحلے کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر الاولیٰ کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیان
کدے چھے عین اس علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشائخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ یا اللہ کریم ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے حاجی عبدالرحمن کی ہمشیرہ کی بے حساب بخشش فرما، مرحومہ پر قبر و آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ یا اللہ کریم ان کے گناہ معاف ہو جائیں، نیک اعمال قبول ہو جائیں۔ اے مولا کریم مرحومہ کو جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما کے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم مرحومہ کے لواحقین کو صبر اور صبر پہ اجر عطا فرما۔ اللہم اغفر لامت سیدنا و مولانا محمد، اللہم ارحم امت سیدنا و مولانا محمد، اللہم تجاوز عن امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربنا تقبل منا هذه صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔